السلام علیکم۔ ڈاکٹر راشدہ قاسمی جو کہ پاکستان ملٹری کی میڈیکل کور میں میجر کی پوسٹ پر ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ان کے پاس فوجی آفیسر کو لایا گیا جو عہدے کے لحاظ سے کرنل تھے۔ ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی جس کی وجہ سے ٹانگ ضائع ہو چکی تھی۔ ان کو بے ہوش کر کے آپریشن کے ذریعے ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ آپریشن کافی لمبا ہو گیا تھا۔ ان کو ظہر سے پہلے آپریشن تھیٹر لایا گیا تھا اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب ان کو فارغ کر کے ICU میں منتقل کیا گیا۔ صبح تک وہ بے ہوش رہے تھے۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل ان کو ہوش آیا تھا۔ ان کو اسپیشل کمرہ دیا گیا۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے وقت پوچھا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وضو کر سکے، تو کرنل محمد حیات صاحب پریشان ہو گئے۔ ان کی بیوی نے میری مدد سے ان کے بستر پر پلاسٹک شیٹ ڈالی۔ اس کے بعد مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو کہ کرنل صاحب کا بیٹا تھا کمرے کی طرف آیا، مجھے سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بھی اندر بلا لیا گیا۔ تب تک فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو بستر سے پلاسٹک شیٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دی گئی تھی۔ کرنل صاحب سکون سے لیٹ کر نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی بیوی اور بیٹا بھی وضو کر رہے تھے تاکہ پہلے کرنل صاحب نماز مکمل کر لیں، بعد میں باری باری دونوں ماں بیٹا نماز پڑھ لیں گے۔ میں بھی مسلمان فیملی سے تھی مگر اسلامی فرائض سے کوسوں دور تھی۔ مجھے نہیں یاد آخری نماز کب پڑھی۔ جب کرنل صاحب کی بیوی بیٹے نے نماز ادا کر لی تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں اور آرام کریں، ہمیں کوئی ایمرجنسی ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے۔ میں نے ان کے کہنے پر شرمندگی سے بچنے کے لیے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز مکمل کی تھی کہ دوسری شفٹ نے چارج لے لیا۔ میں گھر چلی گئی چونکہ میں مسلسل 24 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئی تھی۔ اب 24 گھنٹے میرے آرام کا وقت تھا۔ جب اس سے اگلے دن میں ڈیوٹی پر گئی تو کرنل صاحب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا جا چکا تھا، بیٹی اور داماد ان کے پاس تھے جن کو جانے کے لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اسی دوران ان کی بیوی بھی آرام کر کے دوبارہ آ پہنچی تھی۔ کرنل محمد حیات صاحب کی بیوی نے آ کر اپنی بیٹی اور داماد کو رخصت کر دیا، خود شوہر کی خدمت پر مامور تھی۔ جب ظہر کا وقت آیا تو وہ بیٹے کی منتظر تھی تاکہ وہ آئے اور بستر پر پلاسٹر کور ڈال کر کرنل صاحب کو وضو کروا سکے، مگر ان کا بیٹا لیٹ تھا۔ مجبوراً انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میری مدد سے کرنل صاحب کے نیچے پلاسٹک شیٹ ڈال کر مجھے کمرے سے باہر بھیجا۔ ان کو وضو کروایا اور پھر کرنل صاحب نے نماز ادا کی۔ جب کرنل صاحب نماز ادا کر چکے تو میں بھی اندر آ گئی اور ان کی مسز کو ہسپتال میں بنی نماز کے لیے مخصوص جگہ پر لے گئی اور کہا کہ آپ تسلی سے نماز پڑھ لیں، میں کرنل صاحب کا خیال رکھ لوں گی۔ ان کو چھوڑ کر کرنل صاحب کے پاس پہنچی جن کے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں تھے پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی۔ میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ پنڈی میں مقیم تھا۔ ایک دن پختہ عمر کے ایک مرد میرے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود ان سے بات چیت کرنے لگے۔ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور میں بھی بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ مجھے محض ایک فقرہ سنائی دیا جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ یہیں مارے جاؤ گے اور تمہارا کوئی والی وارث بھی نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا۔ میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تھا کہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا کہ میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے اور بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا۔ وہ خود تو چل دیے، میرے ماموں چلے گئے مگر میں صدمے، حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا تھا۔
جب کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں۔ گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا۔ جب میں متعلقہ گاؤں پہنچا تو اسی پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین، بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھریں۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھیں جو انتہائی کمزور تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر اپنے والد صاحب سے کہتا تھا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ میری ددیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں۔ اور آج جب اس نحیف عورت کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ ان کے سینے سے لگا۔ میں جان ہی نہ پایا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننہال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھی۔ ان کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے تھوڑا فاصلے پر بیٹھنا، میری سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا، ماں سے تو بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا یعنی کہ میں آ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی کل دولت ایک بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ بکری بیچ کر مجھے پیسے دو۔ میں نے ماں سے پوچھا ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سر سے وار کر ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا کہ اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنا نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے اذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی، تو میری ممانی اور ماموزاد بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑا اور کہا کہ ماں، آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے حکم تو کرتی، جتنا مذہب اجازت دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی بہت ہی صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی، بیٹا اسی بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میں گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب ٹھیک ہو جائیں گی تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا، بیٹا نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو، تم کو اذان سنائی دے
تب بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں۔ بیٹا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے 2 وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکے تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکی، تو انہوں نے میری ماموزات کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے سبزی کی ہانڈی بنا کر لائیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد میری والدہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا، اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میری ماموزات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا کہ یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ میں ایسا سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے بھی منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے، اتنے پچھلے 2 سالوں میں نہیں ہنسی۔ اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض 3 دن کی مہمان ہے، تو میری ساری ہنسی سمٹ گئی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعارف کروایا گیا تو خاص طور پر وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر کہا، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ پیسہ ان لوگوں میں ایسے نہ بانٹیں بلکہ اپنے ماموں کو دے دیں۔ آپ کے ماموں نے اپنا گھر، زمین سب کچھ بیچ کر آپ کی والدہ صاحبہ کے علاج پر لگا دیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی پڑھائی بند کروا کے وہ پیسہ بھی بہن کے علاج پر لگا دیا۔ تمہارے ماموں کے اونچا بولنے کی آواز زندگی میں ایک بار گاؤں والوں نے سنی، اور وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ تمہاری ممانی کو آواز دے رہی تھی، مگر تمہاری ممانی کو سنائی نہیں دیا۔ تمہارے ماموں نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹیوں اور بیوی کو ڈانٹ کر کہا کہ میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی، تم میں سے ہر وقت ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے امام عزیز صاحب سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائیں کہ میری ماں یا ماموں نے کسی اور کا قرض دینا ہے، جس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے کراہتی ہوں تو تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، مگر میں نے کہا کہ ماں جی، آج رات کو میں نے سونا ہی کب ہے؟ آج ساری رات آپ کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر حج کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگایا، مجھے چوما اور اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا اور ماں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری والدہ صاحبہ نے آخری الفاظ جو کہے وہ یہ تھے کہ نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اور اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال و لحاظ کرنا، اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگی۔ وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئیں۔ رات 12 بجے کے بعد ماموں آئے تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کر سکے۔ جو ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے، مجھ سے کہنے لگے، تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں۔ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا، میرے ہاتھ رک گئے۔ گاڑی میرے پاس تھی۔ میں نے ماں کو ہسپتال پہنچایا، جہاں انہوں نے 1.5-2 گھنٹے پہلے کی موت ڈکلیئر کر دی۔
صبح سحری کے وقت والدہ صاحبہ کو لے کر گھر پہنچے۔ مجھے لگا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو میں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میرے ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں، جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھی کہ ان کے بھائی اور باقی گاؤں والے جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے ہیں کہ تم کو ادھار پیسے دے دیں تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے؟ گھر بار بیچ کر تو علاج پر لگا چکے ہو۔ میرے ماموں خاموش ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ ان کے کافی بڑے چودھری کے پاس گئے۔ چودھری کی بجائے اس کا منشی آیا، جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ منشی میرے ماموں کا پیغام لے کر واپس چودھری کے پاس گیا تو چودھری نے جواب میں کہا کہ گھر بار تو بیچ کر بہن کے علاج پر لگا دیا ہے، بیٹیاں بیچ کر کفن دفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود میرے ماموں بنا کوئی رد عمل دیے گھر کی طرف چلے آئے۔ راستے میں اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ بات سن کر انہوں نے منع کیا اور کہا کہ بہن کے کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماموں رو پڑے اور ان کو دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ انہوں نے اپنی بہن کو سسک سسک کر مرتے دیکھا تھا اور میں نے برسوں اپنی ماں کی جدائی سہی اور اب برسوں اور سہنی ہے۔ اس دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہم کو حوصلہ دیا۔ سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ گھر پہ آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکیں۔ میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کے حوالے کر دی اور والدہ صاحبہ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر راتوں رات راولپنڈی آیا۔ یہاں سے مزید پیسے لے کر صبح سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا، کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا۔ لہٰذا سورج نکلنے کے بعد میں ماموں کے گھر پہنچا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کا کھوج لگایا جس نے میرے ماموں سے گھر خرید رکھا تھا۔ اس کو اس کی رقم دی اور کہا کہ اب وہ گھر کا تقاضا نہ کرے، باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے اصال و ثواب کے لیے کچھ فلاحی کام کروائے، جن میں گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا تھا۔ سیوریج کے پانی کے لیے کوئی زمین نہ تھی۔ میں نے اسی چودھری صاحب جنہوں نے میری ماں کے کفن کے لیے میرے ماموں کو ادھار دینے سے انکار کیا تھا، اس سے دگنی قیمت پر 10 مرلے زمین خریدی۔ اس میں سارے گاؤں کا سیوریج کا پانی ڈالا، مزدور لگا کر پورے گاؤں کی گلیاں ٹھیک کروائیں۔ مسجد کی چھت کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ بارش میں ٹپکتی ہے۔ میں نے مسجد کی چھت پکی کروا دی۔ 10 دن رہنے کے بعد میں واپس آیا تو چاہ کر بھی والد صاحب سے پہلے جیسا رویہ نہ رکھ پایا، مگر والدہ صاحبہ کے حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بالکل بھی کوشش نہ کی اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی۔ والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنے ماموں زاد سے شادی کر لی اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہیں، میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا ہوں، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی خاطر میری ماموں جان نے جو کچھ لگایا اس سے کہیں زیادہ میں ان کو لٹا چکا ہوں، مگر آج بھی ان کا احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے غلاموں سے بڑھ کر کی۔ میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئیں، مگر میں نے ماموں ممانی اور والد صاحب کو 3 حج کروائے۔ میں نے خود اپنی بیگم کے ساتھ حج کیا ہے اور والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیحت تھی، بلکہ اس لیے نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراً ہی اگلی نماز کے ساتھ اسے ادا کر لیتا ہوں۔ کرنل محمد حیات صاحب کی داستان مکمل ہو گئی۔ میں ان کے والد صاحب ماموں ممانی میں سے کسی کا انجام نہ پوچھ سکی، مگر ان کی اس داستان کے بعد میں نے بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔